اب میں درخواست کر رہا ہوں پروفیسر عاصم صدیقی صاحب سے، مؤدبانہ درخواست، کوئی بھی تمہید نہیں، اس لیے کہ سب جانتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت۔ میرے لیے بہت خوشی کا کام ہے کہ میں یہاں پر اتنے لوگوں کے بیچ میں ہوں، اور اس میں اشرف بھائی اس پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں، شفیق بھائی صاحب، طارق شتاری صاحب جیسے یہاں لوگ جو ہے اس محفل کا حصہ ہیں۔ بہت مختصر بات رکھوں گا اپنی، بس 3 پوائنٹس کو لے کر۔ بہت سی باتیں کہی گئی ہیں تو ان کو دہرانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو جو ناول کی جو صنف ہے اس کے بارے میں، اور یہ ناول اس میں کہاں پر فگر کرتی ہے، اور دوسری چیز جو ناول کے جو قاری ہوتے ہیں ان کے بارے میں۔ دیکھیے ایک بہت دلچسپ چیز یہ ہے کہ ناول سے زیادہ کوئی بھی انکلوسیو فارم نہیں ہے، یعنی کہ جتنی چیزیں ناول کے اندر شامل ہو سکتی ہیں وہ شاید کسی اور صنف کے اندر شامل نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح، بہت صحیح۔ اور اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز یہ کہ ناول کے جو قاری جو ہے وہ بھی بہت الگ الگ طرح کے ہو سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ قاری ایسا ہو جو قاضی نظر الاسلام کو جانتا بھی ہو۔ اس کو آپ ایسے دیکھیے، بہت سے حوالے جو شیکسپیئر کے پلیز میں ہیں وہ آج بھی ڈیکوڈ نہیں ہو پائے ہیں، لیکن اس سے اس بات میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے کہ شیکسپیئر کے پلیز کو اس کا مزہ لینے میں، اس کو انجوائے کرنے میں۔ جب وشال بھاردواج اس کے اوپر فلمیں بناتے ہیں اور اس کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں تو وشال بھاردواج کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ شیکسپیئر کے اس وقت کے جو ٹاپیکل ریفرنسز کیا تھے، اور وہ بلکہ آج کے پس منظر میں اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ فکشن ایک بہت ہی انکلوسیو فارم ہے، اس کو الگ الگ طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ میں اس میں 2 مثالیں دے کر بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو ایک بہت پہلے ایک ناول آئی تھی پروفیسر زاہدہ زیدی کی، انقلاب کا ایک دن، جی، اور وہ ایک کیمپس ناول کے طور پر جانی جاتی ہے۔ جب زاہدہ آپا حیات تھی تو اس وقت میں نے اس کے اوپر ایک سیمینار کروایا تھا، اور اس میں 2 پرچے پڑھے گئے تھے۔ دونوں پرچے بہت ہی عمدہ تھے، ایک صغیر ابراہیم صاحب نے پڑھا تھا اور ایک ہماری کلیگ عائشہ منیرہ صاحبہ نے پڑھا تھا۔ دونوں پرچے اپنی اپنی طرح سے بالکل مکمل تھے۔ اب صغیر صاحب کیمپس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، تو جو اس کے اندر جو بھی کردار تھے ان کے پیچھے کے کون سے کردار تھے صغیر صاحب نے اس پر بات کی تھی۔ عائشہ منیرہ صاحبہ نے وہ ایک ناول کی صرف کیا ہے اور ناول کس طرح سے بنتی ہے یا ان کردار کی کیا خوبیاں تھیں اس حساب سے بات کی تھی۔ تو یہ دونوں ناول پڑھنے کے طریقے اپنی اپنی جگہ جائز ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ تاریخ میں جا کر ہر چیز کو ڈیکوڈ کریں، بلکہ اس کردار اگر وہ اپنے آپ میں کس طرح سے بنتا ہے اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں، وہ بھی کافی۔ یہ ناول جب میرے پاس آئی تو ناول میری والدہ نے پہلے پیج سے آخری پیج تک پوری ناول پڑھی۔ ارے ویری گڈ، ویری گڈ، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا۔ اور اس میں آپ کو الگ الگ قاری کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے وہ اس کے اندر ظاہر ہے ٹیگور کو جانتی ہیں، یہاں پر جتنے لوگ ہیں جو بھی تھوڑے بہت پڑھ سکتے ہیں وہ ٹیگور کو جانتے ہیں، لیکن اس حصے میں سب لوگ قاضی نظر الاسلام کو نہیں جانتے ہیں۔ ایک عام آدمی قاضی نظر الاسلام کو نہیں جانتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر جو بہت سے کردار ہیں جو بنگالی کردار ہیں، اب اس میں بھی اگر سب کا نام اگر لوں گا تو مجھے ان کا تلفظ جو ہے کچھ ایک دم سے غلط ہو جائے، لیکن اگر آپ ٹیگور کی بات کریں گے سب جانتے ہیں، ستیندر ناتھ کی بات کریں گے سب جانتے ہیں، بنکم چندر چٹرجی یہاں سب جانتے ہیں۔ تو میری والدہ قاضی نظر الاسلام کو نہیں بلکہ جو ہے وہ آپ کے کردار کو پڑھ رہی تھی، اور اس کردار کو پڑھ کے محظوظ ہو رہی تھی۔ تو میرے خیال سے وہ بھی ناول پڑھنے کا ایک جائز طریقہ ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ساری تاریخ میں یہاں پر مثال دوں ملن کندرا کی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میری جو ناولز کے اندر بہت سی تاریخ کا حصہ ہوتا ہے، اور ان کی شاید کوئی بھی ناول ایسی نہیں جہاں پہ تاریخ شامل نہ ہو، چیکوسلوواکیہ کی، رشین انویژن کی، سب ہو، لیکن کہتے ہیں کہ وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میرا قاری ہو وہ بہت زیادہ تاریخ کو جا کر پڑھے، جتنا جاننے کی ضرورت ہے وہ ناول میں موجود ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز آئی جو ناول جو ہے اس کو اگر میں دیکھوں، بہت سی باتیں جو کہیں اس کو دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں، اور میں اس کو بنیادی طور پر یہی کہوں گا کہ ایک تاریخی ناول ہے، اور ایک تاریخی ناول کے اندر جیسے محیط صاحب نے کہا تھا کہ بھئی اس میں بہت سی چیزوں کی کبھی کبھی لگژری اس طرح سے نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ جب
ایک آپ کوئی تاریخی ناول لکھ رہے ہیں تو اس میں کافی ریسرچ کرنی ہوتی ہے، اور جب آپ بہت ریسرچ کرتے ہیں تو کبھی کبھی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں وہ بھی ریسرچ کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہاں، ایک فرق ہو سکتا ہے، اگر ہم ایک کردار کو پیدا کر رہے ہیں کہ چاہے وہ نظر علی کا ہو، اور نظر علی کی جو ہے مان لیجیے کوئی نظم ہے بدروہی ہے، یا جو انسان ہے یہاں پر جو میں ترجمے پاس کر رہا ہوں، یا ان کی جو اور بہت سی جو نظمیں ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہیں، لیکن کسی موقع پر کس ٹیبل پر بیٹھ کے نظر علی وہاں پر لوکی کی سبزی کھا رہے تھے یا ترئی کی سبزی کھا رہے تھے، یہ مطلب ظاہر ہے ناول نگار کا ایک یہاں پر پروگیٹو ہے، کیا اس کو کھلاتا ہے۔ اب اگر اکبر صاحب کو صوفیانہ کھانا پسند تھا تو اس دن وہ کون سی سبزی بنی تھی، یہ ظاہر ہے یہاں پر تاریخ جو ہسٹورین نہیں، یہاں پر ناول نگار آتا اس میں۔ تو یہاں پر لیکن جو آپ کی جو ریسرچ ہے اس میں، اور جو چھوٹی سی چیزیں جیسے بدروہی جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ بجلی میں چھپی تھی، اب یہ ایک رسالہ تھا بجلی اس میں چھپی تھی اور یہ آپ نے ڈیٹیل شامل ہے۔ یا اگر اس میں دیکھیں کہ اس وقت جو ہے جو کیلکٹا کے اندر جو سفر کرنے کا طریقہ کون سا تھا، موڈ آف کنوینس کیا تھا، ظاہر اس وقت موڈ آف کنوینس جو ہے ایک ٹرین اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ آ چکی تھی، لیکن آج کی ڈیٹ میں ٹرینز کے اندر کمپارٹمنٹ اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں۔ ہم سب پڑھتے آئے ہیں کہ گاندھی جی جو ہے وہ 3rd کلاس کمپارٹمنٹ سفر کرتے تھے، بلکہ اس میں بہت مشہور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو جناح اور گاندھی کا جب ڈائلاگ تھا کہ بھئی آپ 3rd کلاس میں سفر کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ اس میں پیسہ خرچہ ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں، میں 1st کلاس میں چلتا ہوں لیکن اکیلا چلتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں اس میں، تو یہ جو ریسرچ شامل ہے اور اس کو ریسرچ کو بہت باریکی سے کیا گیا ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری جو چیز ہے اس پر خالد صاحب نے اشارہ کیا تھا وہ ہے اس کی زبان اور اس کی کردار۔ تو مجھے ذاتی طور پر دیکھیے میری مادری زبان اردو ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ بھئی اردو زبان ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اردو جتنی جاننا چاہیے میں نہیں جانتا ہوں۔ میں جب بھی ہمارے یہاں پر دوست بیٹھے ہوئے ہیں احمد مصطفیٰ، جب میں ان کو سنتا ہوں میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہوں کہ اتنی اچھی اردو بولتے ہیں، بالکل اتنی اچھی اردو بولتے ہیں۔ تو یہ جب میں اشرف صاحب کو سنتا ہوں تو اشرف صاحب کی جو بات چیت میں جو وٹ ہوتی ہے وہ بس ایسی لاجواب ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اس طرح کی وٹ جو ہے، اور وہ ظاہر جس کی زبان پہ خاص طرح کی پکڑ ہوگی وہی اس طرح کے وٹ کا استعمال کر پائے گا۔ تو اس کو جب میں آپ کی پڑھ رہا تھا اس میں دیکھیے ہر نقاد کے اندر کہیں نہ کہیں ایک یہ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ شاید وہ کہیں کوئی ناول بھی لکھے، ہر نقاد۔ اور اس میں جب میں اس میں زبان پڑھ رہا جو اتنی صاف زبان ہے، لیکن وہ صاف زبان کبھی کبھی بہت ڈسیپٹیو بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو گہرائی ہے وہ بہت، اس میں بہت زیادہ گہرائی ہے۔ میں صرف ایک اس میں جملہ پڑھنا چاہوں گا، زیادہ نہیں اس میں، جس سے اس بات کی وضاحت کر سکوں۔ یہ دیکھیے یہاں پر یہ ٹیگور کے بارے میں جو بات چیت ہو رہی ہے، صرف ایک جملہ ہے، شانتی نکیتن کے آسمان تلے اس شام 2 آتمائیں ملی، ایک جو روشنی بانٹتی تھی اور دوسری جو روشنی کو شعلہ بنانا چاہتی تھی۔ اگر آپ اس جملے کو دیکھیں، ایک جو روشنی بانٹتی تھی اور ایک جو روشنی کو شعلہ بنانا چاہتی تھی۔ ایک چیز کہی جاتی ہے لٹریری کرٹیسزم میں کہ صاحب وہ اوور ریڈنگ، ایک اور چیز یہ کہلاتی ہے کہ صاحب جب آپ نیو کرٹیسزم نے ایک چیز سکھائی کہ جو شاعری کو جب آپ پڑھتے ہیں تو شاید اس کے اندر آپ بہت سے معنی تلاش کر سکتے ہیں، اور خاص طور سے یہاں خورشید بھائی تشریف رکھتے ہیں جو خاص طور سے جو ماڈرنسٹ ناولس تھیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، چاہے ورجینیا وولف ہیں یا جیم جوائس ہے، کہ ان کو بھی ایک طرح سے شاعری کی طرف پڑھا جا سکتا ہے کہ ایک ایک جملہ جو ہے اس کو ڈیکوڈ کرنا اور اس کی وضاحت کرنا، اس میں آپ کے بہت سے اوراق ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا چاہے کوئی مضمون جو ہے تنقیدی مضمون فکشن پر ہو یا چاہے کوئی تنقیدی مضمون جو ہے شاعری پر ہو، وہ اکثر ایک چھوٹی سی نظم پر بھی ایک 20 صفحے کا مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو ایک جملے کو دیکھیں تو یہ جملہ وہی لکھ سکتا ہے جو ٹیگور سے پوری طریقے سے واقف ہو، پوری طریقے سے واقف۔ روشنی بانٹنے سے مراد کیا ہے؟ اس میں پورا ٹیگور کا کارپس شامل ہے، جو ٹیگور کی شاعری ہے، اور صرف شاعری نہیں،
टैगोर के आप बहुत से जो मजमून पढ़ेंगे, उनके जो पैम्फलेट हैं, चाहे वो नेशनलिज्म पैम्फलेट हो, आज भी जब बात होती है कि जब टैगोर जो है वो उनसे वर्ल्ड लिटरेचर का कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि भाई सिर्फ नेशनल लिटरेचर नहीं, वर्ल्ड लिटरेचर भी एक चीज़ होती है। टैगोर से ये भी बात शुरू होती है कि नेशनलिज्म अपने आप में एक बहुत ही महदूद किस्म की एक आइडियोलॉजी है। तो यहाँ भी एक रोशनी बात, क्योंकि हम जब देखते हैं कि नेशनलिज्म को लेकर किस किस तरह की डेंजरस चीज़ें की जा सकती हैं, तो वो टैगोर उस वक्त रोशनी बांटने का काम कर रहे हैं। फिर टैगोर वो भी बात कर रहे हैं जहाँ पर कि भाई फियर क्या होता है, और जब लोग सारे जो सिटीजन्स हैं बगैर फियर के रह सकें, तो ये रोशनी बांटने की वाली बात है। ये तो अच्छा, फिर टैगोर जो रविंद्र संगीत से भी जुड़े हुए, वहाँ भी रोशनी बांट रहे हैं। तो ये एक जुमला जो अगर आप इसको डिकोड करें तो पूरा टैगोर का कैनवस उसमें शामिल हो जाता है। और उसी तरह से काजी नजरुल इस्लाम जो हैं, जिनकी जो शायरी जिसमें एक ख़ास एक टोन थी, और मैंने अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा पढ़ा है जो विद्रोही का, और एक चीज़ ये कही जा सकती है जो ख़ास तौर से जो बहुत से प्रोग्रेसिव पोइट्स थे या प्रोग्रेसिव राइटर्स थे, कभी कभी जब आप तर्जुमा करते हैं एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में, तो जहाँ फॉर्म का एलिमेंट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो, उसका तर्जुमा करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, और जहाँ कंटेंट हावी हो उसका तर्जुमा निस्बतन आसान होता है। तो इसीलिए जब आप देखेंगे कि जो काजी नजरुल इस्लाम की जो नज़्म है विद्रोही, उसको अंग्रेज़ी में अगर आप पढ़ें उसका तर्जुमा, या हिंदी में पढ़ें, तो जो उसकी टोन है या उसके अंदर जो कितने सियारे उसके अंदर शामिल हैं, वो भी इसमें मुंतकिल हो जाते हैं। और शायद जो है ज़बान, बंगाली ज़बान को ना जानना एक उतनी बड़ी लिमिटेशन नहीं होती है बनिस्बत अगर कोई हम ऐसी नज़्म पढ़े जहाँ पर सारी चीज़ फॉर्म की बुनियाद पर जमा की गई है। तो ये इसमें अभी बातचीत कर रहे थे मोहिब साहब वहाँ पर चाय पर, कि एक और चीज़ जो आपकी किताब में है, इसमें तर्जुमा भी शामिल है, यानी कि बहुत सी नज़मों का जो तर्जुमा भी शामिल है। तो ये इसके किताब का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब मैं इस किताब को ज़रा सा इस हिसाब से देखूं कि अगर, चूँकि इसके अंदर पूरा फ्रीडम स्ट्रगल का कॉन्टेक्स्ट मौजूद है, और इसको ज़रा सा मैं इसका दायरा वसी करूं कि जो बहुत सी और नावलें भी लिखी गई हैं, और यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी एक नाजुक सा एक पॉइंट है कि जब हम तारीख के बारे में लिख रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम नावल भी लिख रहे हैं, तो ये कभी कभी ये बैलेंस करना कि नावल का भी इसमें एलिमेंट है और इसके अंदर तारीख का भी एलिमेंट है, ये बैलेंस करना हमेशा उतना आसान नहीं होता है। ज़ाती तौर पर अगर मैं एक नावल का हवाला दूँ, सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम, वो पूरा 1930 से लेकर उसके अंदर पूरा जो है माहौल जो है 1950 के बाद तक का है, लेकिन उस नावल की खूबी ये है कि वहाँ पर तारीख़ और फिक्शन उसका बहुत ही अच्छा बैलेंस है, और आप इसको पढ़ते चले जाते हैं। बल्कि उसकी ज़ुबान भी जो है, हालांकि इंतज़ार हुसैन साहब ने एक बहुत ही, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत समझदारी की बात थी वो, उन्होंने उसका तर्जुमा किया शिकस्ता सतून पर धूप, ये कहते हुए कि भाई मैं इन किरदारों की ज़ुबान जो है वो इनको वापस कर रहा हूँ उर्दू में। अगर ऐसा हो तो फिर तो मतलब एक ही ज़ुबान में सारी चीज़ें लिखी जाएंगी उसमें दोबारा। तो वो उसके अंदर नावल की वो खूबी है। अब और कुछ, जैसे एक और नावल का मैं जिक्र करूँ, वो थी ख्वाजा अहमद अब्बास की नावल इन्कलाब। उसके अंदर नावल का एलिमेंट बहुत कम है, और वो पूरा जो है वो तारीख ज़्यादा उसमें हावी हो जाता है। तो ये जो बैलेंस करना हमेशा बिल्कुल सही। हयातुल्लाह अंसारी। अच्छा, अब खराब नावलों की मिसाल के तौर पर पेश किया है जी यहाँ पर। तो अब इसमें जैसे या आपने देखा होगा अहमद अली की नावल थी टू लाइट इन दिल्ली, उसका दौर दूसरा था, वो जाके नावल 1911 के आसपास ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके अंदर भी ये खूबी थी जो ख़ास तौर से जो फिक्शन का एलिमेंट और साथ ही साथ जो तारीख का एलिमेंट, उसमें दोनों में एक अच्छा बैलेंस था। यहाँ पर आपकी नावल में मुझे ये खूबी नज़र आती है कि जो एक
اس میں جو ایک اسٹائل ہے کہ میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے اس کو پڑھتے چلے، اس میں رکنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. زبان کے بارے میں کچھ بات آئی تھی اس میں، تو کیونکہ میرا تعلق اردو زبان سے اس طرح فارملی نہیں ہے، اردو میری مادری زبان ہے، لیکن یہاں پہ اردو کے بہت سے لوگ موجود ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں جو لوگ اردو جانتے ہیں ان کے سامنے اردو بولتے ہوئے میں ڈرنا شروع کر دوں کہ بھائی اگر میں نے اس شعر کو تھوڑا سا غلط پڑھ دیا تو سراج اجملی صاحب تو اپنے گھر سے بھی سن لیں گے. تو یہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ بہت محدود ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے جو بہت سے جو دوسری زبان کے الفاظ ہیں آپ کی اس میں، اور خاص طور سے دیکھیے جو اردو یو پی میں بولے جانے والی ہے، یا اردو بہار میں ہے، یا اردو بنگال میں ہے، یا اردو حیدرآباد میں ہے، وہ اردو ہی ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ طرح کے حصوں کا اس کے اندر ایک جز موجود ہے. تو یہ چیز انگریزی کے بارے میں بھی ہے. اگر آپ جیمز جوائس کی زبان پڑھیں گے وہ بہت مختلف ہے، اور سمرسیٹ موم کی زبان پڑھیں گے تو وہ بہت مختلف ہے. اگر سب لوگ ایک ہی طرح کی زبان لکھنے لگیں گے تو شاید اس کے اندر کوئی ادب کے اندر وہ ویرائٹی بھی نہیں بچے گی. تو یہ تو ایک زبان کی ایک خوبی ہے کہ وہ بہت سی الگ الگ طرح کے کلرز کو اپنے میں سمیٹ لی. اور یہ اس کے اندر جیسے چاہے اگر ایک جگہ جیسے لفظ آیا ہے کہ صاحب اپمان، کہ میں نے اس طرح کا اپمان پہلے کبھی نہیں سہا. اب یہ ظاہر ہے وہ کردار بول رہا ہے جس کی مادری زبان شاید اردو ہے، لیکن اس میں خاص سے کوئی اپمان بولنے میں کوئی اپمان نہیں ہے. جی، اور اسی طرح سے اگر بھرم بولا جا رہا ہے تو وہ بھی ایک لفظ ہے جو کہ لکھا جا سکتا ہے. اسی طرح سے بہت سے، کیونکہ اگر آپ انگریزی کو دیکھیں گے تو انگریزی نے ساری زبانوں سے لفظ لیے ہیں اور انگریزی کا دائرہ بہت وسیع ہوتا چلا گیا ہے. تو یہ اس کی آپ کی اس میں زبان کی اس میں خوبی ہے. اب تیسری ایک اور چیز جو ہے جس کو میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا، اس میں دیکھیے ٹیگور ظاہر ہے بہت زیادہ اس میں شامل ہیں. اور ایک بہت مشہور، آپ نے ضرور وہ ناول پڑھی ہوگی ٹیگور کی، میں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ پڑھا ہے، ہوم ان دا ورلڈ. اس کا شاید بنگالی میں غیر باہرے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، غور باہرے اس میں. تو وہ ٹیگور وہاں بھی روشنی بانٹنے کا کام کر رہے ہیں. وہ ناول بنیادی طور پر بنکم چندر چٹرجی کی جو ناول تھی آنند، اس کے بارے میں، جیسے وہاں پہ آنند مٹھ کی ایک طرح سے اس سے کریٹو قسم کا انگیجمنٹ ہے اس ناول میں. اور اس میں جو پورا سودیشی موومنٹ ہے اس کا بھی اس کے اندر پورا حوالہ موجود ہے. اور اس میں اس طرح سے حوالہ موجود ہے کہ بھئی ایک پرٹیکولر کیریکٹر ہے، اور وہ کیریکٹر بنیادی طور پر ایک گاندھین سی فگر ہے، لیکن اس کا یہ بھی سوچنا ہے کہ بھئی جو سودیشی موومنٹ ہے، ایک غریب آدمی جو ہے جو کپڑا بیچ رہا ہے، آپ اس کا کپڑا کیوں جلائے دے رہے ہیں، اس کی تو مطلب جو ہے روزی روٹی ہے وہ اس میں. تو وہاں پر جیسے جو ربندرناتھ ٹیگور کا جو ویو ہے نیشنلزم کے بارے میں، وہاں پر جیسے خاصا کرٹیکل سا ہے. اور ہوم ان دا ورلڈ جو ہے وہ میں اس ناول کے اندر بہت سی ناولز کی ایکو محسوس کر رہا ہوں، ایک ربندرناتھ ٹیگور کے پورے ورک کی جو ہے. دوسرا پھر جو ایک اور کچھ سال پہلے ایک ناول میں نے پڑھی تھی، وہ رملی سین گپتا ان کی ناول تھی، گڈ پیپلز آرکائیو، یہ کچھ ٹائٹل تھا اس کا. اس میں وہ بہت اچھی بات یہ کہتی ہیں، اور وہ بہت کم ناولیں ایسی ہیں جو لکھی گئی ہیں پارٹیشن کو لے کر، لیکن وہ جو ایسٹرن حصہ تھا پارٹیشن کا، اس کے لے کر. پارٹیشن پہ اگر آپ پورا لٹریچر دیکھیں گے تو وہ پنجاب کے ارد گرد گھومتا ہے، لیکن بنگال کے ارد گرد جو پارٹیشن کا حصہ تھا وہ یہاں پر اس کے اندر وہ شامل کیا گیا. اور اس میں کہتی ہیں اس میں بہت سی چیزوں کا، چاہے بہت سی پروٹیسٹ ہوئی ہوں، یا بہت سے چھوٹے چھوٹے فریڈم فائٹرز تھے جن کے نام بہت زیادہ نہیں آیا، یا بہت سے جگہ جو قتل عام ہوا، یا بہت سے لوگ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو فورس ہو گئے جانے کے لیے. تو یہ ناول ان سب کا ایک آرکائیو پریزنٹ کرتی ہے. تو اس میں جب میں اس ناول کو پڑھتا ہوں تو وہ بہت سے جو فریڈم فائٹرز تھے، یا بہت سی جو تاریخ کے اندر جو اتنے بڑے نام نہیں ہیں لیکن بار بار اس میں ریفرنس آتے ہیں، تو وہ بھی آپ بھی ایک آرکائیو کریٹ کرنے کا آپ نے کام کیا ہے اس کے اندر. اور اس میں آخر میں ایک اور ناول اس کا میں ذکر کروں. جب خالد صاحب ذکر کر رہے تھے کہ قبر سے بات کرنے کا کوئی ذکر تھا، خالد صاحب موجود ہیں؟ جی. تو
कुछ साल पहले एक नॉवेल आई थी, ये नॉवेल थी दोज़ख नामा। ये रविशंकर बाल की नॉवेल थी और ये बंगाली में लिखी गई थी, रविशंकर बाल। बल्कि उस वक्त ऐसा था कि मैं साहित्य अकेडमी की जूरी का मेंबर था, तो बहुत सी उसमें ये था कि शॉर्ट लिस्ट करनी थी नॉवेल। अब ये नॉवेल जो आई इस तरह की, तो मुझे देखते ही लगा कि ये बहुत बड़ी नॉवेल है और इसमें बहुत गैर मामूली किस्म की नॉवेल है। अब मैं थोड़ा सा उस नॉवेल के बारे में बताऊँ। उसमें उस नॉवेल का प्लॉट ये है कि सादत हसन मंटो और मिर्ज़ा गालिब वो अपनी अपनी कब्रों से बात कर रहे हैं। अब दोनों को अगर आप देखें, सादत हसन मंटो के लिए 1947 की जो हैसियत थी, गालिब के लिए कुछ हद तक 1857 की थी। तो इस नॉवेल का प्लॉट भी इस तरह से आगे बढ़ता है कि उनकी नॉवेल्स के जो इनकी जो मंटो की जो बहुत सी कहानियाँ थी, जितनी भी मशहूर कहानियाँ हैं, कहीं ना कहीं उन कहानियों का उसमें जिक्र है और मंटो उन कहानियों के बारे में बात करते हैं और फिर उन कहानियों के बारे में थोड़ा सा एक तरह से कुछ तनकीद भी शामिल है, उनके बारे में उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी शामिल है। और गालिब अपने बारे में बात करते हैं, अपने ख़ानदान के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी पेंशन के बारे में, अपनी और फिर अपने जो बहुत से जो उनके उससे पहले जो प्रोड्यूसर्स थे उनके जो है, और उसमें ज़ाहिर मीर का जिक्र आता है, उसमें दर्द का भी जिक्र आता है, सबका उसमें। तो वो नॉवेल की जो खूबी ये थी और जो मैं पढ़कर मुझे लग रहा था कि एक कोई आदमी जिसकी मादरी ज़ुबान बंगाली है, उसने पूरा एक उर्दू अदब का अहाता किया उस नॉवेल में। यानी कि पूरा जो उर्दू लिटरेरी कल्चर था, आरती साहब की किताब है उर्दू लिटरेरी कल्चर जो है कल्चर, और इसमें देखेंगे जो उर्दू लिटरेरी कल्चर पूरा था, उस समझिए कि वो 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक वो उस नॉवेल के अंदर मौजूद था। तो मेरे लिए हैरत की बात ये थी कि एक शख्स जो बंगाली नॉवलिस्ट है, जो बंगाली में लिखता है और उसने पूरा उर्दू लिटरेरी कल्चर उसके अंदर रख दिया है और बहुत अच्छे तरीके से रख दिया है, कहीं उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। आपने ये नॉवेल लिखकर रविशंकर बाल का कर्ज उतार दिया है। वाह, बहुत अच्छा। वो नॉवेल उर्दू के लोगों को लिखनी चाहिए थी, वो बंगाली में लिखी गई। ये नॉवेल जिसके अंदर पूरा बंगाल मौजूद है, बंगाल का कॉन्टेक्स्ट मौजूद है, बंगाल का कल्चर मौजूद है, बंगाल के सारे फ्रीडम फाइटर्स मौजूद हैं, ये नॉवेल आपने लिखी है और आपने एक तरह से जो हक अदा किया है और आपने एक बहुत तरह से रविशंकर बाल का कर्ज अदा कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत खूबसूरत नॉवेल है, मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसको पढ़ते वक्त एक और यानी कि तारीखी जो नॉवेल भी अगर हम थोड़े से दो तरह से देखें, बड़ी अच्छी वजाहत की है मिलन कुंद्रा ने कि एक तो नॉवेल वो होती है, तारीख को लेकर इस तरह की नॉवेल लिखी जाती है जहाँ पर जो बहुत से इवेंट्स होते हैं उनको बयान किया जाता है, और एक वो नॉवेल होती है जहाँ पर ख़ास तरह की तारीख की वजह से एक तरह का वजूद तैयार होता है। एक वो नॉवेल होती है, वो ज़ाहिर है फिलोसॉफिकल नॉवेल होती है। मसलन अगर कोई नॉवेल लिखता है किसी किरदार के बारे में और वो किरदार जो है बहुत ज़्यादा डर के जी रहा है, और मान लिए उस किरदार की जो सबसे ख़ास जो कैरेक्टरिस्टिक यही है कि सब डरना, तो ये सिर्फ किरदार ही नहीं, वो नॉवेल शायद एक दौर की अक्कासी करती है, यानी कि जो एक तरह का वजूद तैयार कर रही है। दूसरी तरफ कोई अब इवेंट भी हो सकता है, इसके बारे में जैसे आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, तो आपकी नॉवेल में एक्चुअली इन दोनों चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि दौर भी मौजूद है और इवेंट्स भी मौजूद है। शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया साहब, बहुत खूब। अब मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ प्रोफेसर गज़नफ़र साहब से। नावल के कंटेंट पे बहुत अच्छी और बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी हैं। मुझसे सईद इब्राहिम साहब ने फरमाया था कि मैं जुगबानी पे बात करने से पहले जो उर्दू नावल की तजदीद है उसकी तरफ भी इशारा करूं।
تو میں نے ان کے حکم کی تعمیل میں شروع میں یعنی 1947 کے بعد ہمارے ہاں اردو ناول پہ جمود طاری ہو گیا تھا، پھر وہ جمود ٹوٹا اور پھر کس طرح کے ناول ہمارے ہاں لکھے گئے اور کیا ان کی اہمیت ہے، تو ایک سرسری جائزہ ہے اس کا، اس کے بعد میں جو بانی پہ بات کروں گا۔ اردو ناول نگاری اور شبیر احمد۔ اردو ناول نگاری کا سمندر تقسیم ہند کے سانحے کے آس پاس افسانوی جوار بھاٹا اٹھا کر اور کچھ سالوں تک خوب ہلچلیں مچا کر منجمد سا ہو گیا تھا۔ ایسا لگنے لگا تھا کہ یہ جمود شاید اب کبھی نہیں ٹوٹے گا، مگر اچانک مختلف سمتوں سے اس سمندر میں 3 تخلیقی پتھر آ گرے اور ٹھہرا ہوا سمندر پھر سے اچھل پڑا۔ لہریں جوش مارنے لگیں، اچھلا ہوا افسانوی آب شفاف آنکھوں کو خیرہ کرنے لگا، آبوتاب ایسی بڑھی کہ پتھر پھینکنے والوں کے چہرے دمک اٹھے۔ ان کی آنکھوں سے سرخ روئی کا رنگ جھلکنے لگا، احساس حاصلی سے ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا، اتنا کہ ان کے ہاتھوں میں تخلیق کے کچھ اور پتھر آتے چلے گئے۔ سمندر میں کچھ اور بھی لہریں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ صنف ناول کا یہ بدلا ہوا نظارہ ایسا پرکشش محسوس ہوا کہ ناظرین کا جمگھٹا لگ گیا، رنگ و نور ایسا چھٹکا کہ اردو کی افسانوی فضا جگمگا اٹھی۔ اردو ناول نگاری کے منجمد سمندر میں جن تخلیق کاروں نے پہلا پتھر پھینکا وہ تھے عبدالصمد، پیغام افاقی اور غضنفر۔ ان تینوں کے تخلیقی پتھروں کی تختیوں پر جو نام بندہ تھے وہ تھے 2 گز زمین، مکان اور پانی۔ ان تینوں ناولوں پر اپنے وقت کے مشہور شاعر اور نقاد براج کومل نے ایک مضمون لکھا، اردو کے 3 نئے ناول نگار، اور اس کے بعد پھر ناولوں کا سلسلہ آگے بڑھنے لگا۔ ان 3 ناول نگاروں کو ایسا چسکا لگا کہ ان کے ناولوں کی تعداد بھی درجن تک پہنچ گئی۔ اردو فکشن میں ایک طرح سے ناولوں کا سیلاب آ گیا اور ناول ناقدین ادب کے درمیان ایک بار پھر سے بحث کا موضوع بن گیا۔ اس اثنا میں لکھے گئے ناولوں پر ایسی دھواں دھار بحثیں ہوئیں اور اس قدر ان کی پذیرائی میں تحسینی تحریریں لکھی گئیں کہ کچھ اور قلمکاروں نے بھی اپنے اپنے افسانوی پتھر سمندر میں اچھال دیے، ان سے کچھ اور رنگ پھوٹ پڑے اور کچھ اور کرنیں منعکس ہو گئیں، سمندر کی جگمگاہٹیں اور بڑھ گئیں۔ یہ سلسلہ پھر رکا نہیں، بس آگے بڑھتا چلا گیا۔ ان 40-45 سالوں کے دوران لکھے گئے ناولوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو ناول کے کینوس پر کچھ ایسے افسانوی رنگوں کے پیکر بھی ابھر آئے جو پہلے کبھی دیکھے نہیں گئے۔ مثلاً 2 گز زمین کا رنگ، مکان کا رنگ، پانی کا رنگ، فائر ایریا کا رنگ، شوراب کا رنگ، ندی کا رنگ، تربینی کا رنگ، فرات کا رنگ، مگر کا رنگ، نیلے کا رنگ، تہذیب کے آخری سواریوں کا رنگ، آسمان منزل کی زمین کا رنگ، کیمپس کا رنگ، 3 بتی کے راما کا رنگ، مورتی کا رنگ، نمک کا رنگ، تخم خون کا رنگ، خودکشی کا رنگ، لفٹ کا رنگ، اندھیرے پگ کا رنگ، آنکھ مچولی کا، خدا سے آنکھ مچولی کا رنگ وغیرہ، جنسی رنگ، وجودی رنگ، مقامی رنگ، قبائلی رنگ، نفسیاتی رنگ، رنگ رائے گاں، رنگ خوچکاں، رنگ بے اما وغیرہ۔ اس عرصے میں مختصر ناولوں کے پہلو و پہلو طویل اور ضخیم ناول بھی لکھے گئے۔ طویل ناولوں کی صف میں جو ناول نمایاں طور پر نظر آتے ہیں ان میں ہجور عامہ، بدروہی اور جگبانی بھی ہیں۔ یہ تینوں ناول اس ناول نگار کے ہیں جس کا نام شبیر احمد ہے اور جو کولکتہ سے آ کر آج علی گڑھ کے اس محفل میں مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ شبیر احمد کے ان ناولوں کی ضخامت ڈراتی بھی ہے اور اپنے قریب بلاتی بھی ہے۔ ڈراتی اس لیے ہے کہ جس عہد میں 7-8 سطروں کا کوئی کمنٹ بھی بڑی مشکل سے قاری پڑھ پاتا ہے، بھلا اتنا ضخیم ناول کیسے پڑھ پائے گا؟ اور قریب اس لیے بلاتی ہے کہ جیسے ہی باب اول کھلتا ہے تحریر لشکاریں مارتی ہے
اور آنکھیں جھلملاہٹوں کے تعاقب میں دوڑ پڑتی ہیں۔ شبیری ضخامت پر حیرت بھی ہوتی ہے کہ کولکتہ جیسے مصروف ترین شہر میں شبیر احمد کو اتنا وقت کہاں سے مل گیا کہ انہوں نے 700 صفحات سے زائد صفحے والے 3 ناول لکھ ڈالے۔ تو پہلی داد تو شبیر احمد کو اس بات کی ملنی چاہیے کہ ان کے قلم نے بنا تھکے اتنی طویل افسانوی مسافت طے کی۔ دوسری داد اس بات کی کہ ان کے حافظے نے مشاہدات و تجربات اور واقعات و سانحات کا اتنا بڑا ذخیرہ نہ صرف یہ کہ اپنے پاس محفوظ رکھا بلکہ ان پر وقت کی گرد بھی نہیں پڑنے دیا۔ تیسری داد انہیں اس بات کی دی جانی چاہیے کہ انہوں نے مختلف النوع مشاہدات و تجربات کو ایک لڑی میں اس ہنرمندی اور فنکارانہ چابکدستی سے پیرویا کہ فیکٹس فکشن بن گئے، واقعات ناول کے قالب میں ڈھل گئے اور ایسے ڈھلے کہ پیکر بن گئے۔ کسی حقیقی فرد کے سفر حیات کو فکشن کے قالب میں ڈھالنا آسان نہیں کہ فکشن میں فرد کو فرد کی ذات سے الگ کر کے بھی دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اسے اگر جیوں کا تیوں دکھایا گیا تو گمان غالب ہے کہ وہ فرد توجہ اور کشش کا مرکز نہ بن سکے۔ یعنی فکشن میں دیدہ فرد کو ایسا بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے کہ وہ نادیدہ بھی لگے، اور دیدہ کو نادیدہ بنانا کوئی آسان کام نہیں، یہ کام تو جادوگروں کا ہے جو خالی ڈبے سے بھی کبوتر نکال لیتے ہیں۔ چنانچہ اس مشکل کام کے لیے بھی شبیر احمد کو داد دی جانی چاہیے کہ انہوں نے ایک مشہور و مقبول عوامی شاعر کو اس طرح پیش کیا کہ وہ خواص کی توجہ کا مرکز بھی بن گیا۔ ایک ایسے دور میں جبکہ انسانی زندگی کی ڈور کو قدم قدم پر کٹ جانے کا خطرہ لاحق ہو، اس ڈور کو ہمہ وقت بچانے کی فکر ہو، انسان اپنے روزمرہ کے کاموں میں بری طرح مصروف ہو، جہاں زندگی کی ہوڑ لگی ہوئی ہو اور چاروں طرف بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہو، ایسے میں 700 سے زائد صفحات والے ضخیم ناول لکھنا جوخم بھرا کام بھی ہے، مگر شبیر احمد کا یہ دل گردہ ہے کہ انہوں نے یہ جوخم اٹھایا۔ کوئی اس طرح کا جوخم اسی وقت اٹھاتا ہے جب اسے اپنے قلم پر مکمل اعتماد ہوتا ہے اور اپنے فن کے متعلق یہ یقین بھی کہ وہ پڑھنے والے کو اپنے حصار میں لے لے گا۔ کوئی حصار میں آتا ہے یا نہیں یہ تو بعد کی بات ہے، مگر یہ اعتماد ہی قابل داد ہے کہ کسی کو اپنے فن پر اس حد تک اعتماد ہے کہ طوالت کے باوجود وہ پڑھا جائے گا۔ جب بھروسہ مضبوط ہوتا ہے تو آسانی سے ٹوٹتا بھی نہیں ہے، وہ اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ یہ قلمکار کے اسی اعتماد کا رنگ ہے کہ دور حاضر کے 3 جید فکشن نگار یہ لکھنے پر مجبور ہیں۔ شبیر احمد نے بدروہی اعتماد، سنجیدگی اور دل جمعی کے ساتھ لکھا۔ 700 سے بھی زائد صفحات کا یہ ناول اتنا گٹھا ہوا اور چست ہے کہ کہیں سے کوئی ڈھیل محسوس نہیں ہوتی۔ جگبانی ان کا نیا ناول ہے جو بدروہی کا ہی دوسرا حصہ ہے۔ حسب عادت انہوں نے اسے بھی خاصے مطالعے اور تیاری کے بعد لکھا ہے۔ ویسے یہ ضخیم، گٹھا ہوا اور چست جو بلا شبہ اردو ناولوں کی دنیا میں اضافہ ہے، عبدالصمد۔ زیر نظر ناول جگبانی ماقبل تقسیم وطن بنگال کی سیاست کو موضوع بناتا ہے۔ خصوصاً 20ویں صدی کی دوسری دہائی سے لے کر تقسیم ہند کے زمانے تک ناول اپنے پہلے باب سے ہی قاری کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہے۔ ذکیہ مشہدی۔ مگر شبیر احمد کیونکہ ہمارے عہد کے ایک اہم فکشن نگار ہیں، اس لیے جگبانی دستاویزی اور تاریخی عناصر کی شمولیت کے باوجود یہ ایک مکمل ناول ہے جس میں حقیقت اور فکشن دونوں کے اجزاء مل کر ایسے ایک یادگار تخلیقی اور ادبی فن پارہ بنا دیتے ہیں۔ خالد جاوید۔ ان بیانات کے حق میں بھی کچھ اقتباسات پیش کر سکتا ہوں۔
اب وقت پہیا نہیں تھا بلکہ دھندلا سا نقطہ بن کر ابن فقیر کے ماتھے پر ٹک گیا تھا۔ ازل اور ابد دو سانپ تھے جو ایک دوسرے کو نگلتے جا رہے تھے۔ نمازی کی سمت تھی جیسے افلاک کے ساتوں طبق اس کے گرد طواف کر رہے ہوں۔ ہر دائرہ ایک یاد تھا، ایک ترک، ایک ہجر، ایک فیصلہ۔ ہر گردش کے ساتھ اس کے گال پھولتے اور پچکتے جیسے کائنات اس کے سینے میں سانس لے رہی ہو۔ یہ اقتباس جغبانی کے آغاز سے ماخوذ ہے اور یہ تائید کرتا ہے کہ مذکورہ بالا فکشن نگاروں کے بیانات سچے ہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ اچھے فکشن کا آغاز قاری کو گرفت میں لے لیتا ہے اور اسے قصے کے انجام تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ اقتباس دراصل ایک طویل سفر کا نچوڑ ہے جو بہت سارے منظروں کی جھلک دکھا کر تجسس کو بڑھاتا ہے، ساتھ ہی سوالوں کے آنکھیں بھی ابھارتا ہے۔ اس سفر میں کیسے کیسے موڑ آئے، کون کون سے رنگ ابھرے، ان رنگوں نے کیسا کیسا روپ دکھایا، ان سے کس کس طرح کا نور پھوٹا، اس نور میں کیا کیا نظر آیا، یہ سارے سوالات قاری کے ذہن کو پیچھے کی طرف موڑ دیتے ہیں، جہاں خلا کی دھڑکن سے ایک سایہ نمودار ہوتا ہے اور وہ سایہ اباپوش میں تبدیل ہو جاتا ہے، مگر اباپوش کا چہرہ واضح نہ تھا بلکہ مسلسل بدلتی ہوئی صورتوں کا اجتماع تھا۔ کبھی بوڑھا صوفی، کبھی زخمی سپاہی، کبھی معصوم طفل، اور کبھی ایک روشن نقطہ، اور پھر ایسے مبہم اور مختلف اشکال والے شخص کی تلاش میں قاری نکل پڑتا ہے اور سفر کے آخری پڑاؤ تک پہنچ جاتا ہے، جہاں ناول کا یہ اختتامی حصہ کوٹ دائرہ حقیقت سے ایک سرگوشی آئی۔ ہاں، اباپوش میرا باخبر دل تھا اور ابن فقیر میرا پرتجسس ذہن، اور میں ان دونوں کے درمیان ایک پراسرار حقیقت۔ اور پھر اس دائرے حقیقت سے 3 دائرے بنے، پھر تینوں دائرے آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے ملنے لگے، جیسے 3 ترنگیں ایک موج میں مدغم ہو رہی ہو، جیسے 3 سائے ایک ہی وجود میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ اختتام کا یہ فنکارانہ حصہ قاری کے سفر کو نہایت سلیقے کے ساتھ منزل سے ہمکنار کر دیتا ہے، جہاں اس کے سوالوں کے جواب بھی مل جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ شبیر احمد نے طوالت کو سنبھالنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے اور بہت حد تک قاری کو اپنے بیان کی گرفت میں لینے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، مگر جن جزیات و تفصیلات سے انہوں نے اپنے بیانیے کو آگے بڑھایا ہے، وہ آج کے قاری کی توجہ کو کہیں کہیں پر بھٹکنے سے روک نہیں پاتے۔ مثلا ایک مجمع میں جہاں گاندھی جی بھی موجود ہیں، ناول کے مرکزی کردار نظرل کی ایک نظم اس کی زبان سے پیش کی گئی ہے، اور اس نظم کے تاثر پر اپنی رائے دیتے ہوئے ناول نگار نے لکھا ہے، کچھ دیر خاموش، من ہی من میں کچھ بدبدایا، اور پھر چہرے پر ترنم کی ہلکی ہلکی لہریں نمایاں ہونے لگیں۔ سب چپ چاپ اس کا چہرہ تکنے لگے۔ کچھ دیر فضا میں خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک ایک ترنم ریز آواز ابھری۔ لفظوں کے جن مصروں کو ناول نگار ترنم ریز کہہ رہا ہے، وہ مصرے یہ ہیں: گھر گھر چرخا چلے، گھر گھر چرخا چلے، گھر گھر چرخا چلے، گھر گھر چرخا چلے، ہندو مسلم ڈور میں دیکھو کیسے ہیں بندھے، گھر گھر چرخا چلے، توپ تمنچوں کی بھی طاقت مٹی میں ملے، گھر گھر چرخا چلے، ننگے بھوکے بھارت کو اب روٹی کپڑا ملے، گھر گھر چرخا چلے، اور ڈیش ڈیش۔ ممکن ہے یہ نظم اس زمانے کے سامعین کو نغمہ ریز لگی ہو اور اس پر مجمع میں تالیوں کی گڑگڑاہٹ گونجی ہو، مگر آج کے قاری کو اسے پڑھتے ہوئے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، اور اس طرح کی تفصیلات سے پیدا ہونے والی طوالت ذہن پر گراں بھی گزرتی ہے،
مگر اس گرانی کو ان کی زبان کی نرمی اور بیان کی شگفتگی بہت جلد کم بھی کر دیتی ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت خوب پروفیسر غضنفر صاحب. اب میں مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں پروفیسر شافق ادوئی صاحب سے. شکریہ. بہت سی باتیں کہی جا چکی ہیں تو میں بہت مختصر سی بات کروں گا 5 سے 7 منٹ میں. کوشش یہ کروں گا کہ بہت سی باتیں جو کہی جا چکی ہیں اس کا اعادہ نہ ہو سکے. ویسے بھی مجھے اپنی آواز سننے کا بہت زیادہ شوق نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شبیر احمد صاحب نے جو یہ سب سے پہلے صغیر ابراہیم صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی جس میں اتنے اردو کے اہم تمام نقاد اور تخلیق کار سب اول یہ سب موجود ہیں اور سب ایک جگہ موجود ہیں اور شبیر احمد صاحب کے اس ناول کے بارے میں گفتگو کرنے یہاں موجود ہیں. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ناول 2 پارٹس میں اس کا ہے. پہلا بدروہی اور پھر جغبانی. یہ دونوں جو عنوان ہیں یہ پہلی ان کی بڑی مشہور نظم تھی جو شائع ہوئی تھی اور ان کے نثری مضامین کا مجموعہ تھا، اس کا نام تھا جغبانی. تو یہ دونوں ناولوں کا نام جو ہے دونوں ایک ہی ناول کے جو 2 حصے ہیں یہ دونوں نام انہی کی تخلیقات سے اخذ کیے گئے. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اردو میں کوئی اس طرح سے یا انگریزی میں بھی اس طرح کے ناول ابھی عاصم صاحب نے بہت چیزوں کا ذکر کیا کہ کوئی ایک تاریخی شخصیت پہ اس طرح کے ناول لکھے گئے. اردو میں اس میں سب سے جو کوشش کی وہ قاضی عبدالستار کے 2 ناول ہیں غالب اور دارالشکوہ. تو یہ دونوں ناول اگر آپ پڑھیں تو تاریخی حیثیت سے تو چھوڑ دیجئے کس طرح کے ناول ہیں وہ ظاہر ہے بہت. لیکن مجھے جو لگتا ہے قاضی صاحب کے جو اپنے ان کے ریزرویشنس تھے، جو ان کے خیالات تھے، انہوں نے غالب کو اور دارالشکوہ کو اسی حوالے سے چاہے سامو گڑھ کی لڑائی کا معاملہ ہو یا جہاں جہاں ان کے عقائد کا معاملہ ہو تو انہوں نے کوشش کی تھی. قاضی صاحب بہت کریٹیو آدمی تھے، بہت اچھی نثر لکھتے تھے، لیکن ان کے جو نظریات تھے اس کو مجھے لگتا ہے غالب کو انہوں نے اپنے طور پر انہی چیزوں کو غالب کا جو ناول غالب سے متعلق ان کا ناول ہے اس کو پیش کیا. اور یہی حال کو دارالشکوہ کا ہے. ہندی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے علیم صاحب ہم سب لوگ واقف ہیں. وشنو پربھاکر کا ایک ناول تھا شرت چندر چٹوپادھیائے پہ، بڑا مشہور ناول ہے. اس کا نام ہے، ناول نہیں ہے بلکہ تاریخی ایک طرح کا ڈاکومنٹری ناول ہے، اس کا نام ہے آوارہ مسیحا. تو انہوں نے یعنی 26-27 سال لگائے اور تمام جہاں شرت چندر چٹوپادھیائے گئے ان سب کا انہوں نے حوالہ دے کے وہ ناول لکھا. یہ اردو میں مجھے لگتا ہے پہلی کوشش ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس پہ نظر الاسلام پر ابھی ایک سیمینار بھی ہوا تھا، میں بھی گیا تھا آسنسول یونیورسٹی میں، تو ان کی صدی بھی منائی جا رہی ہے. تو یہ ایک پہلی کوشش ہے. دوردرشن نے ضرور ان کے اوپر ایک فلم بنائی آدھے گھنٹے کی، بنگلہ دیش نے بھی بنائی، لیکن بائیپوئک جسے کہتے ہیں وہ نہیں بنی. کہیں اور کوئی ایک ناول نہیں لکھا گیا. ٹیگور کے بہت سے حصے ملتے ہیں جہاں ٹیگور کا ذکر ہے، اور اس طرح کی پہلی کوشش تھی کہ کوئی ادبی شخصیت پر اس طرح کا 2 جلدوں میں 1400 صفحے کا ناول لکھا گیا ہے. اور یہ صرف ڈاکومنٹ نہیں ہے، یعنی یہ انہوں نے ان تمام چیزوں کا جواز پیش کیا اور تمام ان کی تخلیقات کا حوالہ دیا. بھی ہمارے گفتگو کر رہے تھے محب الحق صاحب، انہوں نے ذکر کیا ان کی جو آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں رہے، ایک فوج میں رہے تھے، اور پھر اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اور انہوں نے جو ذکر کیا تھا انور پاشا، کمال پاشا، تو جتنی سیاسی ہلچلیں تھیں، کامریڈ مظفر احمد کا ذکر ہے، وہ صحافت میں کس طرح سے انہوں نے کام کیا. تو انہوں نے انور پاشا پہ جو ایک نظم لکھی اس کا انہوں نے ذکر کیا تھا. مصطفیٰ کمال اتاترک پہ بھی انہوں نے نظم لکھی. تو اس زمانے کی جو پوری صورتحال تھی، سیاسی سماجی صورتحال، اس کا انہوں نے بہت تفصیل سے ذکر کیا. اور ایک وجن دیکھے واقعات نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس میں مجھے جو لگتا ہے یہ ناول ایک خاص طرح کا ناول ہے. انہوں نے دیکھیے جب ملاقات کا بھی عاصم صاحب نے بہت تفصیل سے ذکر کیا، وہ ایک چیپٹر ہے خوابوں کی سرزمین، ہمارے خیال میں 30-40 صفحے ہیں، جہاں ان دونوں کی ملاقات کا ذکر کیا ہے. قاضی نظر الاسلام کی کیسے ملاقات ہوئی شانتی نکیتن میں اور ٹیگور سے. تو جنہوں نے اس کا جو حوالہ دیا وہ ڈسکرپشن بہت اچھا ہے. اور جہاں انہوں نے ذکر کیا، دیکھیے شاعری، ان کی شاعری یہ تھی انقلاب کی شاعری، شور کیسے پیدا ہوتی، تو شور کو کیسے خاموشی میں تبدیل کیا جائے، یہ انہوں نے ٹیگور نے بتایا، جس کی روشنی کا انہوں نے ذکر کیا کہ روشنی بانٹتے تھے. اور انقلاب
آزادی، یہ تمام جو تصورات تھے اس کو انہوں نے کس طرح سے پیش کیا اپنی پوری شاعری میں. یہ پہلا آپ دیکھیں چاہے نظر علی کا کردار تھا بھی اضافت لگائی جا رہی تھی بار بار، نظر علی میں سمجھ نہیں پایا، نظر محمد، گل محمد، اس طرح کے نام ہوتے ہیں، اضافت تو شاید استعمال نہیں کی جاتی. لیکن بہرحال یہ جو پوری ان کی یعنی یہ نہیں کہ جو واقعات ہوئے انہی کا ذکر کیا ہے، بلکہ وہ ایک سیکوینس معین رشید نے بھی ذکر کیا، پورا سیکوینس ان کے جو سیکسول ایڈونچر تھے، اور ابھی انہوں نے اور بھی کئی چیزوں کا ذکر کیا. تو انسان کی جو جتنی ممکنہ امکانات ان کی شخصیت میں تھے اس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس تو ہے. انہوں تمام بہت سے انہوں نے نظمیں بہت سی دی، ان کی 3 ناول خود آپ کو پتہ ہے انہوں نے اس کا ذکر کیا. ان کے 3 ناول خود نظر الاسلام نے بھی 3 ناول لکھے تھے. پہلی ان کی شروعات کہانی سے ہوئی تھی، تو کہانی سے تو یہ جو ایک پورا ویژن ہے، ایک طرح کا حصی ویژن ہے نظر الاسلام کی شخصیت کے بارے میں، کیسی ان کی اور نظر الاسلام کی شاعری اگر آپ پڑھیں جس کا انہوں نے بہت ترجمہ کیا تو ایسا لگتا ہے بظاہر وہ ایک بہت پرشور آواز کی شاعری ہے، احتجاج کی شاعری ہے، لیکن اس کے پیچھے دیکھیے الفاظ کے ذریعے کیسے وہ سناٹے کو قائم کر رہے تھے. دیکھیے انہوں نے عجیب و غریب بات اس ناول میں لکھی ہے کہ آپ یہاں پہ ہمارے لطیف کاظمی صاحب بیٹھے ہیں اور ہمارے سید محمد اشرف صاحب اس تصوف سے جو خوب واقف ہے، تر کی جو منزل ہوتی ہے کہ آدمی اپنی تمام چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، تو چھوڑتا چلا جاتا ہے تو کہاں وہ پہنچتا ہے؟ کیا وہ کچھ حاصل کرتا ہے یا حاصل کرنے میں بہت کچھ چھوڑ دیتا ہے؟ یہ ان کا بنیادی مسئلہ ہے. نظر الاسلام کے حوالے سے انہوں نے پیش کیا، یہ بتایا کہ شاعری کے ذریعے آپ بظاہر لگتا آواز ظاہر آپ لکھ رہے ہیں، آپ افسانہ لکھ رہے ہیں یا شاعری کر رہے ہیں تو آپ شور پیدا کر رہے ہیں، لیکن شور کے ذریعے انسان کے باطن میں سناٹا کیسے قائم کیا جاتا ہے، جو آپ کا وجود ہوتا ہے. یہ پورے اس ناول کی شخصیت کو پکڑنے کی کوشش کی، اور آپ کو پتہ ہے آخری عمر میں وہ 42-43 سال بالکل قوت گویائی سے محروم ہو گئے تھے. تو یہ انسان اپنی اصل میں انسان کا جو ہیومن پریڈیکمنٹ ہے، انسانی جو ازلی محرومی، فراق نصیبی، محرومی جو بھی کہیے، اس کو کس طرح سے ایک شاعر نے بھرپور زندگی گزاری. وہ ظاہر جرنلسٹ بھی تھے اور بہت بالروحی شاعر تھے، ناول لکھا، ہر طرح کی جس طرح کی انٹر کاسٹ میرج کی، ہر زندگی کے جتنے تجربات ہو سکتے تھے وہ سب انہوں نے کیے. اور اس پوری زندگی کو انہوں نے شبیر احمد صاحب نے بہت تفصیل سے 1400 صفحے لکھنا بہت مشکل کام ہے. اور دیکھیے جہاں تک زبان کا معاملہ ہے، مجھے تو زبان میں کچھ ریجنل ویریشنز کہیں نظر آتے ہیں. دیکھیے جو کہا جاتا ہے کوئی ایسی زبان ہو جو سب لوگ پڑھیں، یہ تو ایک اقتدار کی زبان ہے، پاور پالیٹکس ہے. جو چاہتے ہیں کہ یونیورسل زبان کوئی ہو، یونیورسل زبان ہوتی نہیں ہے. یہ ہم لکھنؤ کے رہنے والے، دلی کے رہنے والے نواب، وہ لوگ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ہماری زبان میں کوئی دنیا میں بولی جائے وہی ہو. ہر زبان کا ایک ریجنل ویریشنز ہوتا ہے، یہ صرف پاور پلے ہے اور کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. ابھی آصم صاحب بھی کر رہے تھے آسٹریلین انگلش ہے، کیویز انگلش ہے، بہت سی انگریزی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا زبان کی کوئی اس طرح کی تذکیر و تانیث کی غلطیاں جیسے عام طور میں نظر آتی. مجھے بہت ایک آدھ جگہ شاید کچھ ہو، لیکن مجھے بہت زیادہ کوئی ایسا نہیں لگا کہ کوئی لکھنؤ کا پڑھنے والا یا دلی کا پڑھنے والا ان کے ناول کو پڑھے گا تو اس کو اس طرح کا احساس ہوگا. شبیر احمد صاحب کا کمال یہ ہے کہ اردو میں انہوں نے پہلی بار کسی لٹریری شخصیت پر اتنی تفصیل سے لکھا. 1400 صفحے اور صرف واقعات کی کھتونی نہیں بنایا، بلکہ ان کا جو لیوڈ ایکسپیرینس تھا، الٹیمیٹلی کیسے انسان پہنچتا ہے تنہا، فراق نصیب. جب سے انسان پیدا ہوا تب سے اس کا جو مقدر تھا، جو اصل بیسک الٹیمیٹ کنسرنس ہے انسان کے، امیڈیٹ کنسرنس کے علاوہ جو الٹیمیٹ کنسرنس ہے اس کو کیسے گرفت میں لیا جاتا ہے. یہ ناول اس کو بہت اچھی طرح سے گرفت میں لیتا ہے. انسان کی تمام کمزوریاں جو ہے، تمام اس کی اچھائیاں، برائیاں، جو بھی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سب اس ناول کے ذریعے انہوں نے پکڑنے کی. اور اس میں حوالہ نظر الاسلام کی شاعری بہت مطلب ویل ڈاکومنٹڈ ہے. واقعات تو ہی ہیں. اچھا ہندو مسلم اتحاد کب تھا کب نہیں تھا، یہ تو ایک سامنے کی چیزیں، کوئی واقعہ اس سے ٹریگر ہو گیا ان کا نہیں. تو انسان جو ہے جب سے دنیا بنی تب سے ہوموجینس سوسائٹی بنا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک طرح کا معاشرہ آپ کے سامنے آئے، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کوئی کمیونزم ہو. ہم سب کیا کرتے ہیں، کیا کوشش کرتے ہیں، کیوں کمیونزم پیدا ہوتا ہے؟ وی وانٹ ٹو ہیو اے ہوموجینس سوسائٹی جہاں ہر آدمی ایک طرح سے رہے. اس جو شاعر ہوتا ہے، جو بڑے شاعر ہوتے ہیں، جو افسانہ نگار ہوتے ہیں، اس ریزسٹنس کے خلاف، اس یکسانیت ہوتی ہے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، جس میں قاضی نظر الاسلام کا بہت اہم رول تھا. تو میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں ہمارا ناول لکھا اور ایک لیوڈ ایکسپیرینس
जो उनका था उसको उर्दू में पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शाफिक भाई साहब। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ प्रोफेसर आयशा मुन्नी से आइए। बहुत अदब से सदर महफिल से इजाज़त चाहूँगी कि मैं चंद अल्फाज इस नावल के बारे में, बल्कि इस नावल के प्रोटैगनिस्ट के बारे में शेयर कर सकूँ आपके साथ। जी। मोहब्बत चीख भी खामोशी भी नगमा भी नारा भी, मोहब्बत चीख भी खामोशी भी नगमा भी नारा भी, ये एक मजमून है कितने ही उन्वानों से वाबस्ता। नावल की समरी है ये शेर मेरे ख्याल से। जिस तरह शबीर साहब ने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को उजागर किया है काजी नजरुल इस्लाम की ज़िंदगी के हवाले से, तो मुझे ऐसा लगा कि बार बार एक कॉन्फ्लिक्ट, एक बहुत ज़बरदस्त तरीके का इख्तलाफ सामने आता है नज़रियाती। सभी लोग, टगोर हों या काजी नजरुल इस्लाम, सभी और बहुत सारे उनके कॉमरेड्स, स्पेशली कॉमरेड वर्ड ज़्यादा सही है काजी नजरुल इस्लाम के तवस्सुत से, तो इन दोनों के साथ जितने भी हमारे रिफॉर्मिस्ट्स और जितने भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स थे, उन सब में मैंने एक चीज़ कॉमन थी, दे ऑल वांटेड फ्रीडम, आज़ादी चाहिए थी। सबकी नज़रों में एक ही ख्वाब था आज़ादी का, मगर सबका रास्ता अलग था। जो एक कंटेस्टेटरी नेचर है आज़ादी के स्ट्रगल का, हमारी जो आज़ादी की मुहिम रही हिंदुस्तान में, वो नेचर शबीर साहब ने बहुत अच्छे से उजागर किया है इस नावल में। और मेन कैरेक्टर इनका काजी नजरुल इस्लाम है। 2 हिस्से हैं, जबकि सब बता चुके हैं। नावल के 2 हिस्से हैं, बिद्रोही और जुगबानी, और दोनों ही उनके किताबों के नाम पे बेस्ड है। एक नज़्म पे है बिद्रोही और दूसरा कलेक्शन ऑफ एसेज पे। तो इन्होंने ये दूसरी किताब जो मैंने पढ़ी, दूसरी नावल ही मैंने पढ़ी, बिद्रोही मैंने नहीं, इसका मुताला मैंने नहीं किया। मैंने ये देखा कि ये एक्शन के बीच में इन मीडिया स्ट्रेस जिसको कहते हैं वो टेक्निक, वहाँ से शुरुआत होती है कि वो जवान हो चुके हैं और बहुत, जबकि वो 20s में हैं, यंग ही हैं। आजकल के 20s के बच्चे तो रास्ता ही नहीं जानते हैं, मतलब जेंजी की क्या बात करें। हम खुद ही इतने काबिल नहीं थे, तो मैं तनकीद नहीं करूँगी जेंजी की। लेकिन मैच्योरिटी का लेवल बहुत नीचे गया है, मैच्योरिटी का लेवल नीचे गया है, वी एक्सेप्ट दैट। तो उस वक्त 21-22 का एक इंसान, वो लड़का नहीं है, ही इज़ अ मैच्योर्ड मैन, ही फॉल्स इन लव, सैक्रिफाइसेस हिज लव। व्हाई? क्योंकि उन्हें आज़ादी पसंद है। वो पहला उनका इंडिविजुअल जो एक्शन था कि उन्होंने शादी के दिन मना किया, अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया, क्योंकि उन्हें आज़ादी पसंद है। उनके लिए एक शर्त रखी जा रही थी कि उन्हें कलकत्ता नहीं जाना होगा, फिर उन्हें अपनी ससुराल का जो टाउन है वहीं ज़िंदगी गुजारना होगा। तो उन्होंने वो जो एक सैक्रिफाइस किया, उससे ही हमें पता चलता है कि ये नौजवान कहाँ तक जाएगा। और ये ही इज़ अ मैन, ही इज़ नॉट अ बॉय। ये चीज़ जो है मैंने देखी, बहुत मैच्योरिटी है ख़यालात में। मैं 2-3 बातें शेयर करना चाहूँगी। एक तो ये है कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसका टाइटल था रीडिंग नजरुल इस्लाम आफ्टर वाल्टर बेंजामिन, और ये सलीमुल्लाह खान साहब ने लिखा है ये आर्टिकल। और इन्होंने इसमें ये डिस्कस किया, ये बताया कि निरासी चौधरी और उनके जो उस्ताद थे, उनका भी नाम आपने जिक्र किया, मोहित मुजुमदार। तो इन लोगों का जो अप्रोच था काफ़ी फाशिस्ट, प्रो फाशिस्ट, और दे वर सॉफ्ट ऑन फाशिज्म समहाउ, तो वो था। और निरासी चौधरी ने कहा कि इनकी पोइट्री पे कमेंट करते हुए ये कहा कि ये मिलिट्री क्लैप ट्रैप है, क्योंकि ये बात बताई जा चुकी है कि वो लाहौर में ब्रिटिश आर्मी के पार्ट थे और हवलदार की पोजीशन तक पहुंच गए थे, और उनकी नज़मों में बहुत ज़्यादा मिलिट्री इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए मिलिट्री क्लैप ट्रैप कहा कि बहुत खूबसूरत नहीं है। उसको एक मतलब ही लुक डाउन अपॉन द एस्थेटिक एस्पेक्ट और instruments, literary devices that Qazi Nazrul Islam used in his poetry. तो मुझे इससे ये ख्याल आया कि यही प्रोग्रेसिव राइटर्स का एस्थेटिक जो होता है, जो जमालियाती आलात जो इस्तेमाल करते हैं, वो काफ़ी मुख्तलिफ होता है। जो हाई रंग या अपर इशलॉन, ऊंची ज़मींदारी तबके के, जो नो ऑफेंस टू एनीवन एट ऑल, जो ज़मींदारी तबके के जो बड़े आला
ادیب ہوتے ہیں ان کا اپروچ الگ ہوتا ہے. مجھے یہاں پہ پیئر بورڈیو ایک فرینچ تھیورسٹ کی بھی یاد آئی جو کہتے ہیں کہ ایستھیٹکس جو ڈیولپ کرتے ہیں لوگ اور رادہ جو انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں ادبی، وہ اصل میں اس کے لیے لگژری چاہیے. لگژری اسی وقت فراہم ہوتی ہے جب آپ کے پاس پیسے ہو، کھانا ہو، گھر ہو، سارا آرام ہو. تو اس طرح وہ لوگوں کے اندر آتی ہے. لیکن قاضی نذر الاسلام کیونکہ بہت ہی اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچے تھے، اسکولنگ بھی انہوں نے بہت مشکل سے کی اور میٹریکولیشن بھی نہیں کر پائے تھے. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اسکول ڈراپ آؤٹ کیا، پھر دوسرے اسکول میں گئے. کافی حالات انہوں نے زندگی میں جدوجہد کیا اور پھر وہ منسٹرل جیسے وہاں پہ جاترا اور اس طرح کا ایک اور ہے جو میں لفظ بھول رہی ہوں مسلمانوں کا تھا جس سے اس میں وہ شامل ہوئے. انہوں نے ڈرامہ کیسے مطلب جاترا کی طرح اسٹریٹ پلیز کیسے کرتے انہوں نے کیا اور یہ سیکھا. وہیں سے ان کی ادبی پرورش ہوئی، ادبی نشو و نما ہوئی اور انہوں نے کھرپی جیسا مطلب کا ایستھیٹک استعارہ استعمال کیا. اور جیسے کہ منشی پریم چند میں ہم دیکھتے ہیں چمٹا ایک استعارہ بنتا ہے، تو پروگریسوس کا استعارہ بہت الگ ہے اور یہاں پہ بیس اور سپر اسٹرکچر میں بہت دوری نہیں رہتی ہے کیونکہ ہمارا جو بیس ہے وہی زبان مطلب اکنامک کنڈیشنز جو ہیں انسان کے وہی کنڈیشنز ہی ادب میں داخل ہو جاتے ہیں اور یہ ہم نے ان کی زبان میں دیکھا. ربندر ناتھ ٹیگور سے بھی میں مقابلہ تھوڑا سا موازنہ کرنا چاہوں گی کہ ربندر ناتھ ٹیگور کے بارے میں اپنے ایک کلیگ سے بات کری تھی. میرے ایک انگلش ڈپارٹمنٹ میں ایک کلیگ ہیں ڈاکٹر پروفیسر ساجد الاسلام، بنگالی ہیں وہ اور میں ہائیبرڈ ہوں تو آئی ایم ناٹ پیورلی بنگالی 40% میں بھی. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ٹیگور میں ایک پیوریٹینیکل اپروچ ہے ویزاوی لینگویج. تو انہوں نے بنگال سلطنت کافی لمبے عرصے تک چلی 14ویں صدی سے لے کر 16ویں صدی تک اور اس طرح بنگالی زبان میں پرشین کا بہت زیادہ اثر رہا ہے. کائشتو وہاں کی جو لوگ ہیں وہ پرشین جانتے تھے، پرشین کا استعمال کرتے تھے، اس لیے جامع بابا لفظ کا استعمال ہوتا ہے. وہ فادر کے لیے بنگالیز انویریبلی دے کال دی فادرز بابا. لیکن ٹیگور نے کافی پیورٹینزم دکھایا اور اپنی زبان سے بہت زیادہ پرشین اور اردو کے الفاظ جو بھی ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کی. تو یہ ٹیگور اور قاضی نذر الاسلام کے بیچ میں یہ فرق ہے کہ قاضی نذر الاسلام نے اس طرح کی کوئی احتیاط نہیں برتی کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ مکتب و مدرسہ کا تھا. اس کے بعد انہوں نے پراپر سیکولر ایجوکیشن جو مین اسٹریم ہوتی ہے کالونیل ماڈرنٹی والی ایجوکیشن وہ بھی لینے کی کوشش کی. کامیاب زیادہ نہیں ہوئے لیکن انہوں نے کافی انٹرنلائز کیا، کافی سیکھا اور ان کی زبان میں لیکن کوئی ایسی جدوجہد نہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے اردو پرشین کے الفاظ کافی ان کی پوئٹری میں ہیں. مطلب جو کہتے ہیں مزدوروں کی زبان بھی ہے اور اردو زبان بھی انہوں نے استعمال کی ہے. ایک اور چیز یہ ہے آپ نے کافی شبیر صاحب آپ نے کافی کانفلکٹ دکھایا ہے کہ ایک شروع میں ہی ناول کے ایسا ہے کہ وہ ربندر ناتھ ٹیگور سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، ایک ہلکی سی چھوٹی سی ملاقات، پھر اس کے بعد شانتی نکیتن میں بھی ہوتی ہے اور وہ بعد میں کہتے ہیں کہ میں اپنی نظم جا کر انہیں دینا چاہتا ہوں بدروہی. قاضی نذر الاسلام کا راستہ ہی بالکل الگ تھا. پھر میں اس سے مجھے ایک اور ناولسٹ کی یاد آئی جو کہ یہیں پہ میں اپنی بات ختم کروں گی. مقاومہ جو ہوتا ہے اس میں ریزسٹنس کے الگ الگ فارمز ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا. تو اس میں ایک یہ فارم بھی بہت امپورٹنٹ ہے، مطلب ایک یہ فارم بھی ہے کہ آپ شاعری کے ذریعے الفاظ کے ذریعے پرولیٹیریٹ کی بات آئی تھی اور ہم اس کنڈیشن کو ابھی محسوس کر رہے ہیں. دس از ہاؤ دا لیبررز ایکچولی فیس سمرز جو ہم ابھی گھر میں بیٹھے ہوئے. کوئی بات نہیں. تو میں بس یہ لاسٹ یہ بات کہنا چاہوں گی کہ وہ نان وائلنٹ ریزسٹنس بھی ایک طرح کی چیز ہے اور وائلنٹ ریزسٹنس بھی ہے جس میں انسان خون کی ہولی کھیل کر انقلاب لانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں مجھے غسان کنفانی کی یاد آئی، بہت اچھا رائٹر عرب اینڈ ہی واز اے سوشلسٹ آلسو، مارکسسٹ ان فیکٹ. مجھے ان کی کافی یاد ہے کیونکہ اس پہ باربار ہالو کی ایک بہت اچھی کتاب بھی ہے ریزسٹنس لٹریچر، جو انہوں نے ریزسٹنس لفظ ہی اخذ کیا ہے غسان کنفانی کے الادب المقامہ سے، اور وہ چیز قاضی نذر الاسلام میں تھی
ये कंटेम्पररीज एग्जैक्टली नहीं थे, लेकिन 20th सेंचुरी के ही राइटर्स थे, और मुझे ये लगा कि Qazi Nazrul Islam actually on that spectrum of freedom struggle from violence to non-violence, he belonged to the other side, non-violence, violent struggle. He believed in armed struggle. ये मुझे लगा. और आखिर में मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगी कि मुझे जब मैं आपकी नॉवल पे नज़र डाल रही थी, पढ़ रही थी, तो मुझे एक बात राजा राव की याद आई. आई एम नॉट अ फैन ऑफ राजा राव, उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, और बहुत से लोगों को ऑफेंड भी कर सकती हूँ. ही इज़ अ ग्रेट राइटर, ही सपोज टू बी अ ग्रेट राइटर, लेकिन वो कहते हैं कि नॉवल राइटिंग इज़ अ मेडिटेशन, और शबीर साहब ने ये मेडिटेशन का काम इसमें किया है. बहुत ही ज़ख़ीम किताब है और बहुत अच्छी किताब है. शुक्रिया बहुत बहुत, और बहुत बहुत मुबारक. बहुत बहुत शुक्रिया साहब. मैं मौदूबाना दरख्वास्त करता हूँ तारिक साहब से. जनाब सदर जनाब अशरफ साहब, शाफे साहब, सगीर साहब और तमाम हजरात, इस गाने बहुत देर से नहीं आ रही थी. बहुत मुबारकबाद. तो 16 ये देना इस वक्त तो काफ़ी है, चूँकि काफ़ी बातें हो चुकी हैं, तकरीबन सभी बातें हो चुकी हैं. अब सदर साहब कुछ फरमाएंगे. सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अलीम साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, कि फनेश्वर नाथ रेणु का एक नावल था मैला आंचल. उसमें एक गांव की कहानी थी, और उस गांव का कल्चर, गीत, गाने, पॉलिटिक्स सब कुछ उसमें दिखाया गया, सिर्फ एक गांव में. लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान पे उसका हो गया, अप्लाई किया जा सकता था. इसी तरह मुझे शब्बीर साहब के नावल में ये लगा कि इस तरह का जो स्ट्रगल किया है उसमें, और इस तरह की जो भी कुछ हुआ है, तकरीबन वो दुनिया के हर मुल्क में हुआ है. और अगर आप देखेंगे और आलमी तारीख पढ़ेंगे, तो जहाँ जहाँ स्ट्रगल हुआ है, तो गोया कि मुझे ये महसूस होता है कि ये नावल जो भी है तहरीर में, वो तो है ही, लेकिन ये एक मेटाफर बन गया है, एक इस्तियारा बन गया है ऐसे स्ट्रगल का जो कहीं भी हो सकता है. शुक्रिया. बहुत खूब तारिक साहब. मैं मौदूबाना दरख्वास्त करता हूँ सदर महफिल सैयद मोहम्मद अशरफ साहब से. मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, मैं सबसे पहले तो बहुत पता ही नहीं क्यों बैटरी अपना इसकी खुशगवार सोलर समझता हूँ कि शबीर शायद 6 अफराइन बजे साहब से का लाइट नहीं है. शुक्रिया भी अदा करूँ कि उन्होंने ऐसी प्यारी महफिल सजाई कि आज हम सब लोग जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, इस जून की उबलती हुई आफ्टरनून में हम लोग यहाँ आए, और अब ढलती हुई रात में, ढलती हुई शाम में हम यहाँ बैठे हुए हैं, और ये सबके हाथों में चिराग रोशन है, और एक अजीब ख्वाबनाक सा माहौल है. मेरा दिल ये कह रहा है मुझसे कि मैं ये बात ज़रूर कहूँ कि कोई ना कोई बात तो ऐसी है उर्दू में, और कोई ना कोई तो बात ऐसी है शब्बीर अहमद के नावल में, कि हम सब लोग मुस्तकिल बैठे बिल्कुल से, और कुछ ना कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने अपने तरीके से सब लोग अपने अपने कोई नया नुक्ता पेश कर रहे हैं, चाहे मुहिब हों, चाहे मुईदी हों, या हमारे खालिद साहब हों, और प्रोफेसर आसिफ ने तो बहुत तफसील से बताया, हमारी मोहतरमा अभी बहुत अच्छी गुफ्तगू करके गई. शाफे साहब ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया मुझे इस बारे में कि मेरी समझ में नहीं आया कि मैं उनकी किस बात से खुश हूँ, उनकी इल्मियत से या इख्तिसार से. तो लेकिन मुझे बाद में पता चला कि नहीं, वो उस इख्तिसार में बहुत इल्मियत पोशीदा थी, और तारिक चदारी साहब ने भी वही हक अदा किया और उसी सुन्नत पे अमल किया उन्होंने, और शाफे साहब की तरह बहुत मुख्तसर बात की. ये असल में ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में सदर की ये भी जिम्मेदारी होती है कि जो कुछ बीता हो उसके ऊपर एक दो जुमले ज़रूर बोल दें. जहाँ तक इस नावल का सवाल है, मैंने विद्रोही नहीं पढ़ा, और जुबानी को मैंने पढ़ा, और मैं ये समझता हूँ इसकी तवालत का भी जिक्र किया गया, और किसी नावल का तवील होना या मुख्तसर होना उसके अच्छे होने की कतई दलील नहीं होता है, चाहे वो तवील है या बल्कि बहुत से मुख्तसर नावल, कामू का आउटसाइडर देख लीजिए आप, अल्कीमिया देख लीजिए, या इनका जो अभी हांगकांग ने नावल लिखा था जिस पे मिला, जो नोबेल प्राइज मिला उनको, वो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, जो वो देखिए आप. ये सब नहीं बिलावजह तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा नावल था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उस पर नोबेल प्राइज मिलता. पढ़ के खासी मायूसी हुई थी उसको. या आप काजी पुरस्कार के नावल देखिए जो मुख्तसर हैं और बहुत वो बिहारी ने जो एक दोहा कहा था ना कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लागें घाव करें गंभीर.
تو شافی صاحب کا تو یہ طریقہ ہے کہ جب قاضی صاحب کا ذکر آتا ہے تو ان کا دل چاہتا ہے تھوڑا سا تولہ کہہ دیں. تو اس لیے اور جب ان کے شاگرد موجود ہوں تو شافی صاحب کی یہ رگ ضرور پھٹتی ہے. تو لیکن اب قاضی صاحب کا ظاہر ہے کہ قاضی صاحب کے ناولوں کو بھی کیا جواب تھا بتائیے. کو چاہے دارا شکو ہو چاہے غالب ہو, قاضی صاحب بہت ریسرچ کر کے لکھتے تھے ناولوں کو. اور صاحب مغل کی لڑائی, وہ خود شمس الرحمن فاروقی جنہوں نے قاضی صاحب کے ناول کے اوپر دارا شکو پر بہت دن تک تقریباً میرے خیال میں 10-12 میگزینس میں 10-12 شماروں میں انہوں نے جو ہے شپون میں کتاب میں کتاب میں انہوں نے جو ہے وہ پروفیسر اقتدار خان سے مباحثہ بلکہ مناظرہ کیا کہ قاضی عبدالستار کے ناول میں یہ خامی اور یہ خوبی اور یہ خامی. لیکن آخر میں شمس الرحمن فاروقی صاحب کو بھی یہ کہنا پڑا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ پیراڈاکسز کے بادشاہ ہیں. تو خیر اس وقت تو گفتگو شبیر صاحب پہ ہو رہی ہے. دیکھیے شبیر صاحب جو ہے, میں جب یاد کرتا ہوں اپنے قیام کلکتہ کو تو مجھے یہ یاد آتا ہے غالب کو کلکتہ جا کے پینشن ملی ہو نہ ملی ہو, لیکن مجھے وہاں جا کر ایک فنکار ایسا ملا شبیر احمد کو میں نے دیکھا. وہاں پر بہت سے کام کرنے والے لوگ ہیں لیکن تخلیقی فنکاروں کا کوئی ایسی بہتات نہیں ہے وہاں پہ. لیکن شبیر صاحب کو میں تب بھی میں نے جاننے کی کوشش کی. اور اس کے بعد جو ہے حضور راما جب اس کے بعد آیا, ان کا میں نے بیچ کا ناول تو نہیں پڑھا ان کا, لیکن یہ ناول پڑھا. اور اس ناول کے بارے میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اردو میں ایسے بہت کم, صحیح کہا شافی صاحب نے, مثال بھی دی انہوں نے قاضی صاحب کے 2 ناولوں کی, لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ اپروپریٹ ایک اور مثال ہے, وہ ہے عزیز احمد کے ناول خدنگ جستہ اور جب آنکھیں آہن پوش ہوں. یہ دونوں توام ناول ہیں اور ایک دوسرے کو ملا کے پڑھے جائیں تو پورا مطلب دیتے ہیں. ایسی بدروہی اور اس کا معاملہ ہے جگبانی کا. اتنا بڑا مطلب عزیز احمد نے ان 2 مختصر ناولوں میں تیمور کے پورے رزمیے کو بیان کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں بہت مختصر ہی گفتگو کروں گا. میں بھی شافی صاحب سے یہ سبق حاصل کرتا ہوں کہ اختصار میں ہی ہونی چاہیے. تو بہت سی باتیں کا اعادہ نہیں کروں. میں اس سے بھی کہنا چاہتا تھا کہ جو ان کے ناول کے مطلب تیمور والی بات تو میں نے عرض کر دی کہ عزیز احمد نے وہ ناول لکھا اور شبیر صاحب نے وہ ناول لکھا. انہوں نے مختصر ناول میں ایک رزمیہ پیش کیا, انہوں نے ایک 2 طویل ناولوں میں وہ رزمیہ پیش کیا. ایک سیاست کا رزمیہ, شاعری کا رزمیہ, انقلاب کا رزمیہ, ایک سوانح, اتنے بڑے انسان کی سوانح. بالکل وہ طویل کیوں ہے, اس پہ میں نے بہت غور کیا. اتنا طویل کیوں ہے, اس کو کیا مختصر کر کے لکھا جا سکتا تھا؟ میرے دل نے کہا کہ نہیں, یہ ممکن نہیں تھا شبیر احمد کے لیے. اس لیے ممکن نہیں تھا کہ جب ایسا ناول لکھا جاتا ہے تو سوانح کے لیے آدمی کو بہت ریسرچ کرنا پڑتی ہے. اسے بہت سے لوگوں کے سامنے جواب دینا پڑتا ہے. اسے صغیر افراہیم کے سامنے بھی جواب دے ہیں, شافعی کے سامنے بھی جواب دے ہیں, غضنفر کے سامنے بھی جواب دے ہیں, سارے اردو والوں کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اردو میں بہت قابل لوگ پڑے ہوئے ہیں تو ان کو پوری ریسرچ کرنا پڑی. جب انسان کسی موضوع پہ بہت زیادہ ریسرچ کرتا ہے تو وہ اسی زمانے میں پہنچ جاتا ہے, تقریباً اسی زمانے میں پہنچ جاتا ہے. پر اس سے چیزیں حرکت کرتی ہوئی نظر آنے لگتی ہیں, وہ اشیاء نظر آنے لگتی ہیں, وہ انسان نظر آنے لگتے ہیں, وہ لہجہ, وہ ندی کے کنارے, وہ چلتی ہوئی کشتیاں سب نظر آنے لگتی ہیں. تو پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ جب ہم سوانح لکھ رہے ہیں تو سوانح کو اسی انداز سے لکھیں جیسے اس نے زندگی جی تھی, جس طریقے سے زندگی اس نے گزاری تھی. تو نتیجتاً جو ہے یہ پورا اگر آپ دیکھیے تو اس کی تفسیر جو ہے وہ ایک اسکرین پلے جیسی ہے. یعنی کوئی ڈائریکٹر چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ بغیر کوئی تبدیلی کیے ہوئے, زیادہ تبدیلی کیے ہوئے, وہ اس کے اوپر فلم بنا سکتا ہے بغیر اسکرین پلے لکھوائے ہوئے. کیونکہ اس میں جزیات کی ایسی بہتات ہے, چاہے وہ جذبوں کی جزیات ہو, اشیاء کی جزیات ہو, انسانوں کی جزیات ہو, واقعات کی جزیات ہو. تو اس کی طوالت کا سبب تو یہ ہے. اور آپ یقین جانیے کہ نظر الاسلام یا نظر علی کی شخصیت کے سے محبت کے علاوہ اگر قاری جو ہے وہ اس ناول کو پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو پابند پاتا ہے تو وہ اس کی انہی جزیات کی وجہ سے ہے. کیونکہ یہ جزیات جو ہیں وہ دامن دل کو کھینچتی ہیں. تو میں شبیر صاحب کو بہت صمیم قلب سے مبارکباد دیتا ہوں اس ناول کو لکھنے کے لیے. اور
ये भी अर्ज करना चाहता हूँ जो कि मसले मेरी बातें तकरीबन पूरी हो गई, क्योंकि मैंने एक जगह ये भी लिखा है, इयादा नहीं करूँगा यानी जो चीज़ें कही जा चुकी हैं उनको दोबारा नहीं दोहराऊंगा। हज़रात गिरामी, एक अफसाना निगार के तौर पर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस पूरी सदारती तकरीर को बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में इस तरीके से कंक्लूड करूँ कि शब्बीर अहमद ने जुबानी लिखी या जुबानी नावल लिखा। अब देखिए यहीं पे फ़र्क आ जाता है ना, वो मुज़क्कर और मुअन्नस का। जी एक ही इंसान जो है एक ही जुमले को दो तरीके से ही बोल सकता है। पूरी नावल में मुझे एक जगह नज़र आई जहाँ पर इन्होंने सेशन के लिए मुअन्नस इस्तेमाल किया है, सेशन के लिए, सेशन ख़त्म हुई, इस तरह का कुछ लिखा। हो सकता है कि बंगाल में सेशन छोटा होता हो तो मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल तो, लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात, फिर वो दूसरे अंग्रेज़ी में हो सकता है, अंग्रेज़ी में वो मुअन्नस ही रहा हो। खैर, तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कंक्लूड करते हुए कि शब्बीर अहमद ने बहुत अच्छा लिखा, अपना लिखा और सच्चा लिखा। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, क्या बात। शुक्रिया की रस्म के लिए मैं प्रोफेसर अब्दुल हलीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज़ आइए। सदर मोहतरम सैयद मोहम्मद अशरफ साहब, मेहमान खुसूसी तारिक छतारी साहब, मेहमान एजाज़ी प्रोफेसर शाफी किदवई साहब, और भी यहाँ बड़े बड़े लोग, उर्दू के प्रोफेसर गज़नफ़र साहब, खुर्शीद साहब, और जो मुकर्रिरीन हैं, लगभग 3 घंटे में 10 लोगों ने बोला है। मुझे ये लगता है ये इंटरनेशनल सेमिनार अगर होता तो शायद उससे भी कहीं ज़्यादा इसकी अहमियत बिल्कुल होती। बिल्कुल। कि जिस तरह के लोग जो इंटरनेशनल सेमिनार में जाते हैं, मुईद रशीदी साहब का आजकल मैं सुन रहा हूँ इनके यूट्यूब पर, इरफान साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, तो इस तरह के लोगों ने, और ये हमारी आयशा मुरीना साहिबा ने, मतलब सभी ने बड़ी मेहनत से, और आसिम सिद्दीकी साहब ने, मैं सबका शुक्रिया इंडिविजुअली, और भाई गज़नफ़र साहब ने, और भी अभी चले गए प्रोफेसर मुहिब साहब। देखिए ये सबसे बड़ा शुक्रिया है। अच्छा है। अरे साहब सियासियात के आदमी, और देखिए उर्दू की मैंने तो बहुत सुनाए ने, स्टूडेंट लाइफ से सुना है। अल्लाह ताला और तरक्की दे, और इस तरह के मज़ाकरों में जो शब्बीर साहब के लिए जिस तरह से ये मजलिस रखी गई है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका हम इस्तकबाल करते हैं अलीगढ़ में, और सबसे बड़ा शुक्रिया के हकदार तो प्रोफेसर सगीर फराहिम साहब हैं कि वो इस तरह की मजलिसें इनकाद करना, और उसमें सैयद मोहम्मद अशरफ साहब जैसे लोग, और शाफी किदवई साहब जैसे हवाई जहाज में उड़ते रहते हो, और वो मतलब ये है कि सभी लोग, मतलब इस तरह के लोग, प्रोफेसर छतारी साहब जिन पर तहकीक हो रही है, जिन पर PhD मैंने देखा है, कई यूनिवर्सिटी में गया हूँ जो यहाँ लोग मौजूद हैं, गज़नफ़र साहब के ऊपर और तारिक छतारी साहब, मतलब इस सैयद मोहम्मद अशरफ साहब के ऊपर, तो यहाँ इस तरह के लोगों को यकजा कर देना, मैं सबसे बड़ी एक उपलब्धि, हिंदी में कहते हैं ना, जो अभी एक वो बताया, वो यहाँ उपलब्धि है, वो प्रोफेसर सगीर फराहिम साहब और इनकी पूरी फैमिली। देखिए सना जो है ख़याबान अदब, वो नवासा भी वो फोटोग्राफी कर रहा है, और अभी देखा लाइट जो चली गई तो वो है ना, वो क्या कहते हैं, इसे जला रहा था मोबाइल से। तो आप सबका, बल्कि देखिए सामीन को भी बड़े सेलेक्टेडली ये करते हैं, सबको फ़ोन करना, और चाहे तो भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, भीड़ को नहीं करते, बल्कि क्वालिटी, क्या है ना, क्वालिटी के लोग सब सुनने वाले, और बड़े प्रोफेसर, देखिए अब मुज़फ़्फ़र सिद्दीकी साहब जैसे, अभी कफील कासिम साहब शायद बाहर हैं, वरना वो भी आ गए, और हमारे मुअज़्ज़िज़ अजीज़ जो हमारे, सही कहा कि जो उर्दू सीखना हो तो एक और हैं हमारे अहमद मियाँ, जो उनको भी आज कुछ न कुछ बोलना था, जो कम से कम अपना जायका उर्दू का हम लोगों को जो ये करते रहते हैं, कम से कम एक जुमला ही बोलकर, बल्कि आप, मैं सोच रहा था शुक्रिया की तहरीक अगर भाई मुस्तजा करते तो बहुत ही अच्छा लगता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और सदर मोहतरम और सभी मुकर्रिरीन का बहुत बहुत।